محترم جناب صدر، مہمان خصوصی اور تمام معزز مہمانوں کو خوش آمدید آداب۔ سب سے پہلے ایک اعتراف کہ میں نثر نگار نہیں ہوں۔ یہ جو الفاظ کا ہدیہ، الفاظ کا تحفہ میں جناب ارشد علی مرشد صاحب کی خدمت میں پیش کرنے جا رہا ہوں، اس کو میری محبت سمجھا جائے، نہ کہ کوئی نثر پارہ۔ ارشد صاحب سے میری ملاقات جہلم میں ہی ہوئی، اور اس کا ذریعہ بنے ہمارے جہلم کے سرائے عالمگیر کے بہت خوبصورت لہجے کے بہت خوبصورت شخصیت کے مالک جناب سید انصر شاہ صاحب۔ یہاں آج جب میں ان کو سلام کہہ رہا ہوں تو میں 2 بار سلام ان کو پیش کرتا ہوں کہ ان کی وساطت سے میری ملاقات اتنی خوبصورت شخصیت کے مالک شخص سے ہوئی۔ آج کے زمانہ میں سچ اور حق کو مٹانے کی بڑی بڑی سازشیں ہوتی رہتی ہیں، لیکن سچ کا بیج بنجر زمین میں بھی باغ و بہار کا منظر پیش کر کے اپنی اصلیت ثابت کر دیتا ہے۔ اور شاعر ہمیشہ سچ لکھتا ہے، وہ اپنے چاروں اطراف کے دکھ سمیٹ کر لکھتا ہے، دوسروں کے درد اور کرب کو محسوس کر کے لکھتا ہے، اسی لیے اس کا سچ اپنے اشعار میں قاری کے لیے ایسا منظر بن جاتا ہے کہ اس سے آنکھ چرانا مشکل ہی نہیں، ناممکن ہو جاتا ہے۔ میرے شہر کے خوبصورت شاعر جناب ارشد علی مرشد، جو آج کل برطانیہ میں تشریف لائے ہوئے ہیں، ان کا پہلا مجموعہ کلام امتزاج میں انہوں نے جو کچھ لکھا وہ سچ ہی تو ہے، اس لیے میرے ہاتھوں سے اس وقت تک کتاب نہیں چھوٹی جب تک میں نے اسے صفحہ آخر تک نہ پڑھ لیا۔ ارشد صاحب نے ساری عمر فوج میں گزاری، مگر ان کے اندر ایک نہایت حساس شاعر بھی چھپا بیٹھا تھا، جو کبھی کبھار اپنے جذبات کو کاغذ کا لبادہ پہنا کر ایک طرف رکھ دیتا، اور اس طرح کتنے ہی پیرہن تیار ہو گئے جنہیں ان کی اہلیہ محترمہ نے اکٹھا کیا، اور جب وہ ریٹائر ہو کر آئے تو ان کے حوالے کر دیا، جو آج ایک خوبصورت کتاب کی شکل میں ہمارے سامنے ہے، جس کے لیے وہ مبارکباد کے مستحق ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ شاعری کی جو اپنی سرحد کی سرخیز مٹی سے اٹھا کر لایا تھا، اس کی نشو نما جہلم کی مردم خیز زمین میں ہوئی۔ ان کا تعلق سرحد سے ہے، مگر زندگی جہلم میں گزاری۔ شاعر بنتا نہیں، پیدا ہوتا ہے۔ اللہ اس کے اندر ایک ایسا احساس پیدا کرتا ہے جو عام انسانوں میں نہیں ہوتا۔ وہ اپنے آس پاس کے دکھوں کو سمیٹنے لگتا ہے، اور وہیں سے سکون کی کھیتی اگتی ہے۔ سو بھی جاؤں تو بھی تیرا رستہ تکتا رہتا ہوں، ایک دریچہ ذہن کا اکثر کھلا رکھتا ہوں۔ شاعر کے ذہن کا بھی ایک دریچہ ہمیشہ واہ رہتا ہے، اسی دریچے سے سکون کے جھونکے اسے بہتاب کیے رہتے ہیں۔ ارشد علی صاحب بھی جہاں بندوق تھامے رہے، وہاں ان کے ہاتھ میں قلم بھی رہا۔ حالانکہ دونوں متضاد چیزیں ہیں، مگر وہ پتھر دل نہیں تھے، ان کے اندر ایک نازک حساس دھڑکتا ہوا دل تھا، ایک شاعر کا دل جس نے موقع ملتے ہی اپنے آپ کو ظاہر کر دیا۔ انہوں نے اس مجموعہ میں نظمیں بھی لکھی ہیں جو بہت اچھی ہیں، مگر اصل میں وہ غزل کے شاعر ہیں۔ ان کی شاعری امکانات سے پر ہے، ان کے مخصوص لب و لہجے اور انفرادی اسلوب کی پہچان کے ضمن میں بہت سے اشعار پیش کیے جا سکتے ہیں۔ مجھے مکمل یقین ہے کہ ان کے اندر ایک خوبصورت، خوشگوار اور دراز قد شاعر چھپا ہوا ہے، جس کا بر وقت اظہار جدید شاعری، بالخصوص جدید غزل کے لیے نیک فال ثابت ہوگا۔ ان کے چند اشعار ملاحظہ فرمائیں جن کو پڑھ کر قاری بے اختیار واہ واہ کرنے لگتا ہے۔ ایسے اتروں گا تیری چشم کی گہرائی میں، آنکھ کھولے گا تو ہر سمت دکھائی دوں گا، اپنے بچوں کو سکھاؤں گا انا کی حرمت، ان کے ہاتھوں میں نہ کشکول گدائی دوں گا۔ اپنے وطن کے حالیہ حالات پر کیا خوبصورت شعر ہے۔ یہ کیسی رسم چل نکلی ہے اب کے شہر میں میرے، نہ جس نے لگائی شور بھی اس نے مچایا ہے۔ محترم ارشد علی صاحب کی غزل موجودہ بدلتی ہوئی سماجی کردار و اخلاق کے زوال اور نفسہ نفسی کے زہر سے آلودہ ماحول کی پر اثر اور بھرپور عکاسی کرتی ہے۔ ان کی شاعری میں انسان کی مجبوری و لاچاری، نیکی و شرافت کی روایات کی پامالی اور سیاسی نظام کی چیرہ دستیوں اور فریب آرائیوں کے نوحے بھی ہیں۔ اسی لیے وہ گلہ کرتے ہیں کہ بڑی زرخیز مٹی ہے یہاں کی، بڑی زرخیز مٹی ہے یہاں کی، کسی نے فصل ہی بوئی نہیں ہے۔ ارشد علی نے ایک طویل مدت وطن کی حفاظت میں گزاری۔ انہوں نے کتنی بار موت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھا ہوگا، کتنی راتیں جاگی ہوں گی، کتنے دن سنگلاخ چٹانوں کو سر کیا ہوگا۔ وہ ایک بہادر
نڈر انسان ہیں جنہوں نے اپنی ساری زندگی موت کے سائے میں گزاری ہے، مگر جب ایسا انسان واپس اپنے گھر آتا ہے، اپنے شہر، اپنے گاؤں اور ملک کے لوگوں کو سسکتے، بھوکے، ڈرتے دیکھتا ہے تو لرز جاتا ہے۔ ان کی نظموں میں اسی طرح کے نوحے ہیں، ان کی غزلوں میں ایسی ہی سسکیوں کی آہٹ ہے۔ کلیجہ منہ کو آ جائے گا تیرا، کلیجہ منہ کو آ جائے گا تیرا، کہانی پوچھ مت مجھ سے سفر کی۔ ان کا یہ سفر جاری رہے گا، وہ اپنا پیغام جاری رکھیں گے۔ مجھے پوری امید ہے کہ وہ اپنے سخن کے سفر کو جاری و ساری رکھیں گے اور دنیائے ادب کو اپنے سخن کے پھولوں سے سجاتے رہیں گے۔ ان کے چند خوبصورت اشعار کے ساتھ اجازت چاہوں گا، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ کرے آپ اسی طرح خوبصورت کلام لکھتے رہیں اور ہم پڑھتے رہیں۔ شکریہ۔ کیسے آرام سے جا سویا لحد میں اپنی، کیسے آرام سے جا سویا لحد میں اپنی، جو کہا کرتا تھا تنہائی سے ڈر لگتا ہے۔ زندگی پیڑ ہے ایک ایسا انوکھا مرشد، سوکھ جاتا ہے یہ تب جا کے سمجھ لگتا ہے۔ اور کیا خوبصورت شعر کہتے ہیں کہ پوچھا سوچ کی کن جھیلوں میں ڈوبے رہتے ہو، پوچھا سوچ کی کن جھیلوں میں ڈوبے رہتے ہو، بولا وہ ایک جھیل کہ جس میں کاجل رہتا ہے۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ وہ مجھ سے مانگتا رہتا ہے سارے غم میرے، وہ مجھ سے مانگتا رہتا ہے سارے غم میرے، کسی کو یوں کوئی اپنی کمائی دیتا ہے۔ بہت اچھا، بہت اچھا، بہت اچھا، بہت بہت شکریہ، بہت بہت شکریہ۔